ایسے ہوتا تھا، شیخ یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہ کر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا پڑھا رہے ہوتے تھے، تو اس دوران جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ میری چپل کو نجاست لگی ہوئی ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چپل مبارک اتار کر سائڈ پہ رکھ دیا کرتے تھے دوران نماز ہی۔ اصل جو دین ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین ہے، نہ کہ وہ کہ ہم جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا ہم جس کو برا سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج جو ہمارا درس ہے، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم سلسلہ نماز کا جو ہے، نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث کی روشنی میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ احادیث کی روشنی میں اس کی شرح کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارا چیپٹر ہے اسی کتاب میں وہ ہے الصلاۃ فی النعال والامر بہا، کہ چپل میں یا جوتوں میں نماز پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا حکم دینا۔ اب چپلوں میں نماز پڑھنے کے حوالے سے بنیادی طور پر یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے ہر انسان کے نزدیک، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمارا کلچر جو ہے پسند نہیں کرتا، لیکن شرعاً وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں شریعت ہمارے کلچر کے اوپر حاکم ہے اور اس سے بڑھ کر ہے۔ اصل انسان کو شریعت کو فالو کرنا چاہیے۔ اب شریعت جب بھی کوئی حکم دیتی ہے تو دیکھیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے اور ہر خطے کے لیے ہوتا ہے، ہر ماحول کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں ہمارے عموماً یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں مساجد ہیں، پکی مساجد ہیں، کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں تو مساجد میں چپلیں لے کر آنا یا ان میں نماز پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی عالم دین اس کی اجازت بھی نہیں دیتا، کیونکہ اصل جو ذمہ داری ہے نمازیوں کی وہ یہ ہے کہ وہ نماز کے ساتھ جو نماز کی جگہ ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں، مساجد کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ لیکن بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر دیکھیں کہ مٹی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی اس میں نیچے جو فرش تھا اس میں سنگریزے پڑے ہوتے تھے، اور مسجد پوری کی پوری اس پر چھت بھی نہیں تھی، ایک ایریا ایسا تھا جس پر چھت نہیں تھی، تو جب دھوپ پڑتی تھی، گرمی شدید ہوتی تھی، تو ننگے پاؤں جو ہے اس جگہ پر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب سجدہ کرتے تھے تو ہمیں کپڑا رکھنا پڑتا تھا، اور گرمی کی، زمین کی اور پتھروں کی تپش اتنی ہوتی تھی کہ ہم اس کپڑے پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہو گیا کہ کوئی بھی انسان اگر ہمارے کلچر میں وہ چیز رائج نہیں ہے تو اس کو فی الفور انسان رد اس طرح نہ کر دے کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی کہ یہ تو مولوی صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ چپلوں میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو دیکھیں شریعت پوری انسانیت کے لیے ہے، ہر علاقے کا، ہر ماحول کا فرق ہوتا ہے۔ ابھی آپ برفیلے علاقوں میں چلے جائیں جہاں مسلسل جو ہے برف پڑتی ہے، مائنس جو ہے 10 ہوتا ہے، 20 ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ اگر اس میں چپل اتار کر نماز پڑھیں تو ان کے لیے ایک بڑی تکلیف کا باعث ہے، اور ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، کبھی کبھار باہر گھر سے نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے۔ تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی ایسا ماحول ہو تو اس میں چپل پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ لگائی ہے کہ وہ پاک ہونی چاہیے، دھلی ہوئی، نیچے سے صاف ہونی چاہیے، اس کو کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے اس باب میں وہ احادیث ذکر کی ہیں جن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چپل میں نماز پڑھنے کی رخصت موجود ہے۔ جیسے فرماتے ہیں، پہلی حدیث ہے سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں، فرماتے ہیں کانا یقف حافیا احیانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام جب کرتے تھے تو کبھی آپ ننگے پاؤں پڑھا کرتے تھے، وَمُنْتَعِلًا احیانا، اور کبھی آپ چپل پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے، وَأَبَاحَ ذَلِكَ لِأُمَّتِهِ، آپ نے اپنی امت کے لیے بھی یہی عمل
جاری اور ساری اور جائز رکھا ہے۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، اور آپ نے فرمایا اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبِسْ نَعْلَيْهِ، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنی چپل پہن لیا کرے، اَوْ لِيَخْلَعْهُمَا، یا پھر ان کو اتار دیا کرے، یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں بین رجلہ، لیکن جب اگر اتارے تو اس کو اپنے دائیں طرف نہ رکھے، یہ منع ہے، اور نہ ایسی صورت میں اپنی بائیں طرف رکھے کہ اگر اس کے بائیں طرف کوئی نماز پڑھ رہا ہے، بائیں طرف بھی اس صورت میں رکھنا جائز نہیں اگر کوئی آپ کے الٹے ہاتھ پر نماز پڑھ رہا ہو، کیونکہ جب آپ بائیں طرف رکھیں گے تو اس نمازی کے دائیں طرف وہ چپل ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا تو پہن لے، او لیخلعہما، یا ان کو اتار دے، لیکن اتارنے کے بعد پھر وہ اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھے، اس کو نہ دائیں طرف رکھے اور بائیں طرف بھی اس صورت میں نہ رکھے کہ جب اگر کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اگر کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے تو پھر بائیں طرف رکھنے کی رخصت موجود ہے، جیسا کہ آگے حدیث آئے گی۔ وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرَهُ، اور دوسرے کو ان کے ذریعے تکلیف نہ پہنچائے، اگر تکلیف دوسرے کو پہنچ رہی ہے تو فرمایا کہ وہ تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم، کیونکہ وہ اپنی چپلوں میں نماز نہیں پڑھتے، ولا خفافہم، نہ وہ اپنے موزوں میں نماز پڑھتے ہیں، تو تم جو ہے یہ نماز پڑھ لیا کرو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، یعنی کہ لا یصلون فی نعالہم، وہ اپنے جوتوں میں اور اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، تو تم ان کی مخالفت کرو تاکہ ان کی رسم اور ان کی عادت کے خلاف تمہارا عمل ہو جائے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا، شیخ یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہ کر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا پڑھا رہے ہوتے تھے، تو اس دوران جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ میری چپل کو نجاست لگی ہوئی ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چپل مبارک اتار کر سائڈ پہ رکھ دیا کرتے تھے دوران نماز ہی۔ اس کی دلیل جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، فلما کان فی بعض صلاتہ، جب آپ دوران نماز تھے تو خلع نعلیہ، آپ نے دوران نماز ہی اپنی چپل اتار دی، فوضعہما عن یسارہ، اور اپنے بائیں طرف رکھ دی، فلما رأى الناس ذلک، جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چپل اتار دی ہے تو لوگوں نے بھی دوران نماز ہی اپنی چپلیں اتار دیں، خلعوا نعالہم، فلما قضا صلاتہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے آپ فارغ ہو گئے، سلام پھیرا، تو پیچھے لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا ما بالکم القیتم نعالکم، کیا ہے تمہیں کہ تم نے اپنی چپلیں کیوں اتار دیں؟ قالوا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی چپل اتار دی ہے تو ہم نے بھی اپنے چپلیں اتار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جبریل اتانی فاخبرنی ان فیہا قذرا، کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی چپل کو جو ہے وہ میل لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے آپ جبریل کے کہنے پر اپنی چپل اتاری تھی، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى فَأَلْقَيْتُهُمَا، تو میں نے وہ دونوں چپلیں اتار دیں، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، تو تم میں سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بتایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، تو اپنے چپلوں کو دیکھے، فَإِنْ رَأَىٰ فِيهَا قَذِرًا، اگر اس کو اس میں کوئی گندگی وغیرہ نظر آتی ہے، فَلْيَمْسَحْهُمَا، تو اس کو اچھی طرح صاف کر لے، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، تو پھر اس میں وہ نماز پڑھ لے۔ اور ایک حدیث میں ہے کَانَ إِذَا نَزَعَهُمَا وَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، جب آپ اتارتے تو اپنے بائیں طرف رکھتے، تو جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا ہے کہ دائیں طرف رکھنا نماز میں چپل جائز نہیں ہے، اپنے بالکل سامنے رکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور بائیں طرف رخصت اس صورت میں ہے کہ آپ کے بائیں طرف کوئی اور کھڑا نہ ہو، اگر کوئی اور کھڑا ہوا ہے تو پھر آپ کو بائیں طرف چپل رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اذا نزعہما وضعہما عن یسارہ، کہ آپ جب اتارتے تو الٹی طرف رکھ دیتے کیونکہ آپ امام ہوتے تھے اور آپ کے بائیں طرف اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وَكَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ عَلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے اگر کوئی چپل میں نماز پڑھتا ہے تو چپل اتارتا ہے تو فَلَا يَضَعْ عَنْ يَمِينِهِ، تو چپل کو اپنے دائیں طرف نہ رکھے، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، نہ پھر اپنے بائیں طرف رکھے کہ وہ دوسرے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کے دائیں طرف ہو جائے گی، إِلَّا أَلَّا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، إِلَّا کہ اس کے بائیں طرف اگر کوئی نہیں ہے تو پھر وہ بائیں طرف رکھ سکتا ہے،
اور اگر کوئی ہے تو وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، پھر وہ اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھ لے۔ تو اس حوالے یہ احادیث شیخ نے تقریباً مختلف کتب میں، ابو داؤد میں بھی ہیں، نسائی میں بھی ہیں، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند بزار میں بھی احادیث موجود ہیں، اور یہ احادیث سب صحیح ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہے وہ قرار پاتا ہے کہ شریعت کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان ایسی حالت میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ شہر کے اندر موجود ہوں، ٹائلوں والی مسجد ہے، قالین ہے، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں تو مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ تو کسی صورت بھی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی مساجد میں جہاں کارپیٹ بچھے ہوں، دریاں بچھی ہوئی ہوں، قالین بچھے ہوئے ہوں یا ٹائل لگے ہوئے ہوں، وہاں آ کر مسجد کے اندر چپل میں نماز پڑھے اور یہ کہے کہ بھائی میں تو سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ نہیں، اس ایسے مسجد کی صفائی ستھرائی کا ملحوظ رکھنا وہ بھی ساتھ بہت ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان ایسی حالت میں اپنے گھر میں ہے، یا مثلاً ایسے فرش پر، ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں نیچے مٹی ہے یا پتھر ہیں، یا مثال کے طور پہ جیسے ہم نے آپ کو مثال دی کہ کوئی ایسے ایریاز میں انسان رہتا ہے جو برفانی علاقے ہیں، اور وہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نجاست اور گندگی کا خطرہ نہیں رہتا چپل کے نیچے، کیونکہ مسلسل برف پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ صاف ہو جاتی ہے گندگی۔ تو اس صورت میں وہ اگر اپنے بوٹوں میں یا شوز وغیرہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اصل جو دین ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین ہے، نہ کہ وہ کہ ہم جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا ہم جس کو برا سمجھتے ہیں۔ اور اصل جو نماز کی حیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ چپل اتار کر نماز پڑھیں، جو بنیادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیادہ تر زندگی اور اکثر جو نمازیں پڑھی ہیں وہ بغیر چپل کے پڑھی ہیں، لیکن آپ نے بسا اوقات پہن کر بھی پڑھی ہے نماز، تاکہ اپنی امت کو یہ بتایا جائے کہ یہ چیز بھی جائز ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو۔ یہ شریعت کے اس حوالے سے جو رہنمائی تھی احادیث کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، تو آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔